خواتین و حضرات، ایک سلسلہ آپ کے ساتھ ویڈیوز کا چل رہا ہے. بہت ساری ویڈیوز اب تک آپ دیکھ چکے ہوں گے. ہیومن ریفائنمنٹ، سیلف ریفائنمنٹ، اپنی ذات کی بہتری اور اس میں معمولی تبدیلیاں لا کر اپنے آپ کو مختلف سطح پر اپنے آپ کو بہتر کر لینے کی ایک کوشش جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ شاید آپ سے بات چیت کے دوران اور یہ بات چیت کرتے ہوئے خود مجھ میں بھی کوئی شاید بہتری آ ہی جائے اس حوالے سے، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جائے گا. ابھی ویسے کچھ ہوا بھی ایسے کہ آپ سے کچھ باتیں کی تو وہ کہیں نہ کہیں دل میں اتری آپ سے کرتے ہوئے، اور پھر کوشش بھی کی کہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کروں. اس حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی تھی 5 سیلفز کی، جن کا ذکر پہلی ویڈیو سے ہی چلا آ رہا ہے کہ آپ اپنی ذات میں اکیلے ایک ہی فزیکل سیلف نہیں ہیں، بلکہ آپ 5 سیلفز ہیں. اس میں آپ سے ذکر کیا کہ آپ فزیکل سیلف بھی ہیں، آپ کا ایک نفسیاتی یا سائیکولوجیکل سیلف بھی ہے، ایک آپ کا سوشل سیلف بھی ہے، ایک آپ کا پروفیشنل یا آکیوپیشنل سیلف بھی ہے، اور یہ کہ آپ کا ایک انتہائی امپورٹنٹ اسپریچول سیلف بھی ہے. اور اگر ان کی ہم گروتھ چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں، تو اس کے لیے ایک تصور ہم نے یہ کیا تھا کہ یہ نہیں ہوتا کہ یکسر کوئی انسان جو ہے وہ چور سے سادھو بن جائے گا یا سادھو سے چور بن جائے گا یا نیک سے بد بن جائے گا اور بد سے نیک ہو جائے گا. نہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سفر ہے، ایک راستے کا سفر ہے. اس راستے کو جس کے آخر میں اننت علیہم رہتے ہیں، وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جو معصوم ہیں، وہ جو اس لیول پر ہیں، بس ان کی طرف جانے والے رستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور انہوں نے یہ جو 5 پرتوں ہیں یا جو 5 سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے 4 کا ذکر آپ سے ہو چکا ہے. پرسنل کنٹینٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، آکیوپیشنل افیکٹونیس کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، اکنامک ایمینسیپیشن کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے. اور آج وہ 5واں نشان اس منزل پہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ شاید ان نشانوں میں سے سب سے کمال کا نشان ہے. اگر یہ نشان انسان پر واضح ہو جائے اس کی زندگی میں، تو اس کے اندر جو ریفائننس پیدا ہوتی ہے، جو بہتری پیدا ہوتی ہے، جو بھلا مانس پن پیدا ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت کے اندر جلا ایک اس کو ملتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بہت کمال ہے. اور وہ ہے مشکلات کا سامنا کرنے کی ایک ایسی کیفیت جس میں وہ مشکلات میں سے گزر جائے اور ایک بڑا انسان بن جائے مشکلات کو ڈیل کر کے. یہ ہے ایک پرتو انسان کی ذات کا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مشکلات سے گھبرائے نہیں، وہ مشکلات کے سامنے فلیٹ آؤٹ نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بدقسمت نہ سمجھنا شروع کر دے اگر اس کے ساتھ مشکلات پیش آنی شروع ہوں. جب اس کے سامنے سیٹ بیکس ہوں، وہ سیٹ بیکس کو ان سٹرائڈ لے، اور یہ اس کو پتا ہو کہ مشکلات آنا کیوں ضروری ہے اس کی زندگی میں، اور ان مشکلات کو گزارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو زیادہ تنومن، مضبوط اور بہتر انسان پائے، اور اسے یہ یقین آ جائے اور اس کو یہ یقین ہو، تو پھر وہ ریفائننس کی اس منزل پر 0 سے 10 تک کا سفر کر رہا ہوگا کہ جب اسے یہ یقین ہو کہ زندگی میں مشکلات کا اس کو فارم کرنے میں، ری فارم کرنے میں، شیپ کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہے. اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی ایک ہی انداز میں کسی محل میں گزر گئی. بدقسمت ہے وہ انسان کی جس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں. ہاں، یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں تاکہ وہ گرو کرنے لگیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی طرف مشکلات آئیں تو آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ انہیں اسی خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے سامنے سینے پر وار کے طور پر لیں، جیسے آپ خوشیوں کو لیتے ہیں، جیسے آپ کامیابیوں کو لیتے ہیں. ناکامیوں کے ساتھ کس طرح سے انسان ناکامی کو ہینڈل کرتا ہے،
نقصان کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، سیلاب کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، ارتھ کویک کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، جو اس کی زندگی میں لاسز ہو رہے ہیں، جو اس کو اکنامک لاسز ہوتے ہیں، جو اس کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے مختلف طرح کی، وہ امتحانوں کو بدقسمتی نہیں سمجھتا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا جو بنانے والا ہے وہ اس کے امتحان نہیں لے رہا، وہ صرف اس کو شیپ کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو ایک نیا رنگ بخشنے کے لیے، اس کے اندر ایک ریزیلینس، پختہ پن پیدا کرنے کے لیے اس کو مشکلات میں سے گزارنا چاہتا ہے. جیسے کچی اینٹ کو بھٹی میں ڈال کے اسے پکایا جاتا ہے، ایسی زندگی کی مشکلات، زندگی کے نقصانات، زندگی میں ہونے والی تلخیاں، زندگی میں ہونے والے نقصانات انسان کو زندگی کی بھٹی میں سے زیادہ پختہ کر کے باہر لاتے ہیں. تو وہ شخص ریفائنڈ انسان کہلائے گا، وہ شخص بہتر انسان ہو جائے گا کہ جہاں وہ جب اس کی زندگی میں سیٹ بیک ہو تو اس وقت بھی وہ سجدہ شکر ادا کرے. مجھے اور آپ کو ہمیشہ سے یہ شوق رہا ہے، اور مجھے یقیناً رہا ہے کہ جب کوئی اچھی سی چیز ہوتی ہے نا تو پھر ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا بہت شکر ہے، تھینک یو گاڈ. لیکن جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ کیا کیا میں نے، کیا کیا تھا جس کا مجھے آپ یہ نقصان ہو رہا ہے میرا، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ. یعنی کوئی چیز بھی جب فائدے میں ہو تو بہت اچھا ہے، ویری نائس، تھینک یو گاڈ. لیکن جیسے ہی کچھ گڑبڑ ہو جائے، فیل ہو جائیں کسی امتحان میں، کوئی چیز گم جائے، کوئی چیز جو آپ کو ملنی چاہیے تھی آپ کو نہ ملے، آپ کی پروموشن نہ ہو، آپ کی ٹرانسفر ایک ایسی عجیب و غریب جگہ پر ہو جائے جہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کو جو آپ کا ڈیو تھا وہ نہ ملے، خدا نخواستہ خاکم و دہن کوئی بہت عزیز آپ سے دور چلا جائے، چھن جائے، آپ کے عہدے میں، آپ کی انکم میں لاس ہو جائے، کمی آ جائے، تو ہم اس وقت کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ہے جو کہ انسان کو بڑا بناتی ہے اور اس کو بہتر کرتی چلی جاتی ہے. اور یہاں اگزامپل ذہن میں رکھیے گا آپ انہی لوگوں کا جن کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، جو 10 پر ہیں اور جس کی پرلی طرف وہ منتظر ہیں وہ سر نہاں پانے کی، جس کا نام لا الہ الا اللہ ہے، وہاں تک جانے کی جن کی کوشش ہے اور پہنچیں گے وہ. تو یہ جو رستہ ہے جس پر میں اور آپ رواں دواں ہیں، انمتا علیہم کا رستہ، اس پر یہ ضروری بات ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اس لسٹ میں وہ جو لوگ انمتا علیہم میں کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. میں یقین کرے بہت اس کے اوپر سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ان میں سے کوئی ایک شخص تو نظر آئے کہ جس کی زندگی میں مشکل ہی کوئی نہ آئی ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایک شخص نہیں ہے جو انمتا علیہم تو ہو لیکن اس کی زندگی بھری نہ پڑی ہو مشکلات سے. لیکن جو ڈسٹنکشن ہے ان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان مشکلات کو ہینڈل کیسے کیا. تو آپ سے بھی یہ توقع ہونا کہ جب کسی بھی مشکل کے آنے پر آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں اس میں سے گزر کر، اور آپ شکر ادا کریں کہ مجھے یہ اللہ نے اس مشکل میں سے گزارا ہے اور سرخرو کیا ہے. تو سجدہ ریز ہو جانے والے شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس رستے پر چل پڑا ہے جو صراط مستقیم ہے، اور وہ جو 5واں نشان ہے وہ اس نے اس پر صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنی شروع کر دی، اور اب وہ رواں دواں ہے اس منزل کی طرف جانے کے لیے جہاں انمتا علیہم رہتے ہیں یا فائز ہیں. اگلی ویڈیوز میں ان میں سے ایک ایک چیز، ایک ایک نقطے کو اٹھاتے جائیں گے اور السٹریٹ کرتے جائیں گے آپ کو کہ وہ کیا مشقیں ہیں جو مل کر ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے ہر ایک سیلف کو جلا ملے اور وہ بڑا ہوتا جائے اس سے کہ جو ابھی ہے زیادہ ڈیولپ ہوتا جائے. اور یہ جو 5 نشان ہم نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں اس میں ہم اپنے سفر پر نکل پڑیں. جس بھی جگہ پر ہیں، اگر آپ 5 پر ہیں تو 6 پر کیسے جائیں گے، اور مجھ جیسے گناہ گار جو 1 یا 2 پر ہیں تو وہ کیسے آپ کی اس 5 کی منزل تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ ان کو علیحدہ علیحدہ آپ تک ضرور پہنچائیں.